अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल क़सस, रुकू नंबर 2। वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वदख़लल मदीनता अला हीनि गफ़लतिन मिन अहलिहा फ़वजद फ़ीहा रजुलैनि यक़्ततिलान हाज़ा मिन शिअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही फ़स्तग़ाथहुल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही फ़वकज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि क़ाल हाज़ा मिन अमलिश्शैतान इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन। क़ाल रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ाल रब्बि बिमा अनअमत अलय्य फ़लन अकून ज़हीरन लिलमुजरिमीन। फ़अस्बह फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब फ़इज़ल्लज़ी इस्तंसरहु बिलअम्सि यस्तस्रिख़ुहु। क़ाल लहु मूसा इन्नक लगविय्युम मुबीन। फ़लम्मा अन अराद अन यब्तिश बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुन लहुमा क़ाल या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिलअम्स इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्द वमा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन। वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ क़ाल या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिक लियक़्तुलूक फ़ख़्रुज इन्नी लक मिनन नासिहीन। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सूरतुल क़सस, दूसरा रुकू। सय्यदुना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयाती और ज़िंदगी मुबारक के इब्तिदाई हालात, शुरू के आगाज़ के हालात ज़िंदगी। पहला रुकू भी इसी उन्वान पर और दूसरा भी वलम्मा बलगा अशुद्धहु, और जब पहुँचे अपनी जवानी को। इससे पहले एक लंबी बात हज़फ कर दी गई है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी रज़ात के अय्याम अपनी वालदा के पास गुजारे, और आपकी वालदा जो है वो वजीफ़ा भी हासिल कर रही है, दूध अपने बेटे को पिला रही है और वजीफ़ा भी मिल रहा है। कैसी अल्लाह ताला की हिकमत है। ये सिलसिला चलता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस फ़िरौन के महल्लात में एक शहज़ादे की तरह परवरिश पाते रहे। ये सिलसिला चलता रहा हत्ता कि
آپ جوانی کو پہنچ گئے، اور جو حکمرانی کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے کافی سمجھ لیے، کیونکہ ماحول ایسا تھا حکمران کے گھر میں، اور اس طرح جو آرمی ہے، فوج، اس کے مسائل بھی کافی آپ کو سمجھ آ گئے، کیونکہ وہ آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی وہی تھا جہاں آپ رہتے تھے، اور دین کے متعلق بھی کافی باتیں آپ کو معلوم ہو گئی، اس لیے کہ آپ اپنی والدہ کے پاس جو رہتے تھے تو اس دوران آپ کے بھائی بہن رشتہ دار وہ سارے دین والے تھے، تو دین کا بھی کافی علم ہو گیا اور دنیا کا بھی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب آپ پہنچے اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ، اور پورے طاقتور ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دیا آپ کو حکمت، قوت فیصلہ اور علم دونوں ہی مل گئے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، دونوں علم ہی حاصل ہو گئے اور حکمت بھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ احسان کے متعلق مشہور حدیث پاک ہے صحیح البخاری شریف میں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور یہ تصور بنا لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں بنتا تو پھر دوسرا اس سے نیچے تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، کم از کم وہ تو بنا لو نا۔ یہ احسان کی تعریف ہے جو حدیث پاک میں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 50۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، بچپن کے حالات آپ کے بیان ہو رہے ہیں، اور آپ داخل ہوئے المدینہ تھا، شہر میں، جو محل تھا شاہی وہ شہر سے تھوڑا سا باہر تھا، جس طرح ٹاؤن ہوتے ہیں بیرون سٹی، اس طرح شہر سے باہر محل ہے، آپ وہیں رہتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شہر میں داخل ہوئے، علی حین غفلۃ، غفلت کے وقت، من اہلہا، شہر والے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوپہر کا وقت ہے جب عام لوگ آرام کرتے ہیں، کیلولہ کرتے ہیں، لوگ غفلت میں یعنی سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اس وقت آپ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، پس آپ نے پایا اس شہر میں دو آدمی لڑ رہے تھے، دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ هَذَا مِن شِيعَتِهِ، یہ آپ کے قوم سے ہے، ایک تو آپ کی قوم سے ہے، بنی اسرائیل سے ہے، اور دوسرا وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ آپ کے دشمن قوم سے ہے، وہ قبطی ہے، ایک بنی اسرائیلی اور دوسرا قبطی، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، پس مدد طلب کی۔ استغاثہ مشہور لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلانے نے استغاثہ دائر کر دیا، اس نے کیس کر دیا ہے، اسی سے لفظ نکلا ہے غوث، مدد طلب کی، الذی، اس آدمی نے، من شیعتہ، جو آپ کی قوم سے تھا، وہ مظلوم قوم تھی، اپنا وہ دفاع نہیں کر سکتا تھا، اس نے مدد طلب کی جناب موسیٰ علیہ السلام سے، علی الذی من عدوہ، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے دشمنوں سے تھا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، پس گھونسا دے مارا جناب موسیٰ علیہ السلام نے،
फ़वक़ज़हु, घौंसा दे मारा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने। फ़क़ज़ा अलैहि, तो उसका काम तमाम कर दिया, किसी ऐसी जगह लग गया जहाँ वो बंदा ही मर गया। आम तौर पे तो इंसान कत्ल नहीं होता इतनी चोट से, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो बंदा उसका काम ही तमाम कर दिया। क़ाल हाज़ा मिन अमल शैतान, कहा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये तो शैतान का अमल है, शैतान का, कि उसने मुझसे बंदा ही कत्ल करा दिया है। इसको कहते हैं कत्ल ख़ता। कत्ल ख़ता कि ऐसी चीज़ से एक इंसान मर गया जिससे आम तौर पर इंसान मरता नहीं, कत्ल नहीं होता, इसको कहते हैं कत्ल ख़ता। तो कत्ल ख़ता जो है उसके बारे में फरमाया ये शैतान का अमल है। इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम मुबीन, बेशक वो दुश्मन है शैतान, गुमराह करने वाला, मुबीन खुल्लम खुल्ला, वाज़े वाज़े गुमराह करने वाला दुश्मन है। क़ाल रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली, कहा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे परवरदिगार, बेशक मैंने जुल्म किया अपनी जान पर, फ़ग़फ़िरली, बस मुझे बख्श दे। फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ताला ने आपको बख्श दिया। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। अज़ीज़ भाइयों, बड़ी ही खूबसूरत दुआ है जिसमें इंसान इकरार करता है किस बात का, कि मुझसे जुल्म हो गया है। अल्लाह ताला के नबियों की बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जिसमें ये लफ्ज़ आता है, ज़लम तो नफ़्सी, कि मुझसे जुल्म हो गया अपनी जान पर। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना, उसमें भी जुल्म का लफ्ज़ है। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, इसमें भी जुल्म का लफ्ज़ है। या अल्लाह, तू पाक है और मुझसे तो जुल्म हो गया है, मैं ज़ालिमों से था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम से सवाल किया नमाज के अंदर दुआ पढ़ने का, तो आपने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैंने अपनी जान पे बड़ा ही जुल्म किया है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली, कोई गुनाहों को नहीं माफ़ कर सकता सिवाय तेरे, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इस दुआ में भी लफ्ज़ जुल्म का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ में भी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ में भी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ में भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में भी, इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, बेशक मैंने जुल्म किया अपनी जान पर, फ़ग़फ़िरली, मुझे बख्श दे। अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, बेशक वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। हदीस पाक में है, सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हदीस का नाम है हदीस शफ़ाअत, बड़ी लंबी हदीस है। क़यामत के दिन रोज़े महशर अल्लाह ताला के यहाँ जो बंदे बड़े परेशान और फिर उस परेशानी के आलम में आपस में मशवरा करेंगे कि आओ किसी से सवाल करें कि अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करे, हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत आदम इनकार कर देंगे,
کہ میں نے تو وہ درخت کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، میں اس قابل نہیں کہ سفارش کر سکوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر مخلوق جائے گی، اے اللہ کے نبی ہماری سفارش کرو، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ فرمائیں گے انی کذبت ثلاث کذبات، مجھ سے تو 3 ایسی باتیں ہو گئی تھی جو کذبات ہیں، اس لیے میں نہیں سفارش کر سکتا، نہ میں اس اہل ہوں۔ جناب نوح علیہ السلام کے پاس مخلوق جائے گی، آپ بھی انکار کر دیں گے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اس لیے میں نہیں اس قابل کہ سفارش کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ اس وقت کیا فرمائیں گے؟ انی قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها، میں نہیں شفاعت کے قابل، مجھ سے تو ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، ایک آدمی مجھ سے قتل ہو گیا تھا، لم اؤمر بقتلها، جس کے قتل کا مجھے حکم ہی نہیں ملا تھا۔ آپ یہ فرمائیں گے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ پھر آخر میں امام الانبیاء سید ولد آدم رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری مخلوق آئے گی، آپ اللہ کے ہاں سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی وہ حمد کریں گے جو قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ آپ کو سکھلائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، دعا کیجئے قبول کی جائے گی، شفاعت کرو شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ واقعہ جو اس رکوع کے اندر ہے یہی حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان باب ادنا اہل الجنت منزلۃ فیہا، حدیث نمبر 194۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب اے میرے پروردگار، بما اس وجہ سے اس سبب سے کہ انعمت علیہ آپ نے انعام کیا مجھ پر، فلن اکون ظہیرا ہرگز نہیں میں مدد کروں گا، ظہیر کا معنی مددگار، جس طرح نام بھی رکھا جاتا ہے، نہیں میں ہوں گا مدد کرنے والا، للمجرمین مجرموں کے لیے، جو مجرم لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ تو میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کروں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، فَأَصْبَحَ آپ نے صبح کی شہر میں، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے تھے، یترقب انتظار، اصل یہ لفظ نکلا ہے رقبتن، گردن دائیں بائیں کر کے دیکھنا کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، مجھ سے بندہ جو قتل ہو گیا ہے، کوئی مجھے گرفتار ہی کرنے آ جائے، انتظار کر رہے ہیں۔ یترقب فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، پس اچانک وہی شخص جس نے آپ سے مدد طلب کی تھی، بالامس کل جس نے مدد طلب کی تھی نا، یستصرخہ وہ آپ کو پکار رہا ہے، یستصرخ پکار رہا ہے دوبارہ۔ قال له موسیٰ، کہا اس کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے، انک لغوی مبین، بے شک تو گمراہ ہے، مبین واضح، تیرا کام یہی ہے، روزانہ لڑتا ہی رہتا ہے، کل بھی لڑ رہا تھا آج پھر لڑ رہا ہے، کیسا غلط آدمی ہے تو، آج بھی جھگڑا کل بھی جھگڑا۔ طبیعت ہوتی ہے نا کئی آدمیوں کی، ہر روز جھگڑتے رہتے ہیں، روزانہ ہی جھگڑا، روزانہ ہی جھگڑا۔
موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ہی غصہ آ گیا، کل بھی لڑ رہا تھا، آج پھر لڑ رہا ہے، عجیب انسان ہے تو، لغوی مبین۔ آپ بڑا غصے ہوئے، ناراض ہوئے، پھر آپ آگے بڑھے۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیلی ہے وہی کل والا، اور دوسرا قبطی ہے۔ آپ اس جو بنی اسرائیلی ہے اس سے غصے ہوئے، ناراض ہوئے، اور پھر آپ آگے بڑھے کہ جو قبطی قوم کا آدمی ہے نا اس کو پکڑ کر پیچھے ہٹا دیں یا اسے کوئی مکہ ہی مار دے، گوسا لگا دے۔ تو بنی اسرائیلی جو تھا وہ سمجھا آپ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ڈر گیا کہ کل آپ نے میرے سامنے ایک بندہ قتل کر دیا تھا، آج میری خیر نہیں، ڈر گیا۔ اللہ آپ اس کو نہیں پکڑنا چاہتے تھے، پکڑنا دوسرے کو تھا، لیکن عجیب اتفاق ایسا ہو گیا، فلما ان ارادہ، جب آپ نے ارادہ کیا، ان یبطش بالذی هو عدو لہما، کہ پکڑے اس آدمی کو جو ان دونوں کا دشمن ہے جو قبطی قوم سے ہے، پکڑنا اس کو ہے، لیکن ابھی آپ اس بنی اسرائیلی کو جھڑکیں دے رہے تھے نا، کلام اس سے ہو رہا تھا، وہ سمجھا کہ آپ مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ قالا، وہ بول پڑا، کل کا جو پردہ پڑا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے پردہ ہی کھول دیا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرے؟ کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح قتل کیا ایک جان کو، بالامس کل بھی آپ نے ایک بندہ مار دیا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ اسے بالکل نہیں پکڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈر گیا، اب میری خیر نہیں۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، نہیں تو چاہتا مگر یہ کہ ہو جائے جبار، زبردست زمین میں، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور نہیں تم چاہتے کہ ہو جاؤ اصلاح کرنے والوں سے، تم ہماری صلح کرا دو، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تم زبردست بننا چاہتے ہو، ایک بندہ کل مار دیا ہے، آج مجھے مارنا چاہتے ہو۔ اب کل سے لے کر آج تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس آدمی کو صرف پتہ تھا، اس نے پردے کھول دیا۔ اب وہ جو آدمی تھا قبطی، اس نے وہ راز کھول دیا، بھاگا دوڑا اور حکمرانوں کے پاس چلا گیا کہ کل جو ہمارے شہر میں بندہ قتل ہوا ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے۔ ادھر میٹنگ شروع ہو گئی، حکمرانوں کی مجلس قائم ہو گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی کے قصاص میں قتل کر دیا جائے، حالانکہ اصولی طور پر یہ جائز نہیں تھا، اس لیے کہ آپ سے جو قتل ہوا ہے قتل عمد نہیں ہے، قتل خطا ہے، قتل خطا کے بدلے میں اس کی سزا قتل نہیں ہوتی، قتل خطا کی سزا قتل نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور آیا رجل، ایک آدمی، بڑا دلیر آدمی تھا، خیر خواہ تھا، ادھر مشورہ طے پا گیا اور آدمی دوڑے حکومت کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے آئیں، لیکن یہ جو آدمی تھا نا، رجل من اقصى المدینہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی ہمت اور جرأت سے نوازا۔ یہ درمیان سے جو مختصر راستہ ہوتا ہے نا، شارٹ کٹ، گلیوں سے، محلوں سے، بازاروں سے، ابھی وہ آدمی پہنچے نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے حکمرانوں کی طرف سے آئے تھے،
یہ پہلے ہی پہنچ گیا، کوئی راستہ جو شارٹ کٹ تھا اس راستے سے چلا اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا دوڑتا جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ بڑا ہی خیر خواہ بھی تھا اور بڑا دلیر بھی تھا۔ حکمرانوں کی مخالفت کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، کہ ایک آدمی کو پولیس پکڑنے جا رہی ہے، دوسرا اس کو خبردار کرتا ہے کہ دائیں بائیں ہو جاؤ، بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور آیا ایک آدمی بڑا دنا، بڑا خیر خواہ، بڑا دلیر اور مردانگی قوت والا، من اقصی المدینہ، شہر کے دور والے کنارے سے۔ اقصی دور، اقصی کا معنی ہوتا ہے دور، المسجد الاقصی دور والی مسجد، اس لیے کہ جو محلات تھے وہ شہر سے باہر تھے، وہاں سے بھاگتا دوڑتا، یسعیٰ دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام، ان الملأ، بے شک سردار لوگ، بڑے بڑے حکمران اور مشیر اور وزیر، یأتمرون بک، وہ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے، ان کی میٹنگ ہو گئی ہے، لیقتلوک، کہ وہ آپ کو قتل کر دے، فاخرج، نکل جا، انی لک من الناصحین، بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہوں سے ہوں۔ اب تفسیروں میں مختلف بات ہے، ایک تو یہ کہ یہ آپ کی قوم سے تھا لیکن حکومت کے اندر شامل تھا، اس نے پھر خیر خواہی کی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے متنبع کر دیا، اطلاع دے دی کہ یہ آپ کے خلاف میٹنگ طے ہو گئی ہے اور لوگ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑے ہیں، فخرج، آپ نکل جائیں اس شہر سے، انی لک من الناصحین، بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہوں سے ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہر انسان کی خیر خواہی کریں، یہ دین ہے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، پس آپ نکلے موسیٰ علیہ السلام منہا، اس شہر سے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقب، انتظار کرتے تھے، لفظی معنی انتظار کرنا اور اصطلاحی معنی دائیں بائیں دیکھنا۔ اب آپ کے پاس سفر کے لیے نہ کوئی لباس ہے، نہ کوئی زیادہ راہ ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، ٹائم ہی نہیں تھا، بالکل اسی وقت آپ نے نکلنا تھا، جس حالت میں تھے، نہ آپ اپنا کوئی لباس دوسرا متبادل ساتھ لے سکے، نہ زیادہ راہ، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی سواری، اچانک آپ نکل پڑے۔ قالا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب، اے میرے پروردگار، نجنی، مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں بڑی برکت ڈال دی، اتنی برکت ڈال دی کہ راستے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف یہ ہے کہ درختوں کے پتے کھا لیے اور اس طرح کی راستے میں کچھ سبزی دیکھ لی، کوئی تو وہ تھوڑا بہت اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتا دیا، آپ مصر سے نکلے، مدین پہنچ گئے، اسی بے سر و سامانی کے عالم میں۔ تو مدین پہنچنے کے بعد جو حالات ہیں وہ اگلے رکوع کے اندر ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔